کعبہ پر دوسرا حملہ۔ کعبہ پر توپوں کے ذریعے گولے برسائے گئے۔ اور پھر کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کعبہ پر یہ دوسرا حملہ خود مسلمانوں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر! یزید کے بادشاہ بنتے ہی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، جس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ کربلا کے میدان میں آل رسول کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگے، خاص طور پر مدینہ میں یزید کے ظلم کے خلاف بغاوت ہوئی۔ مدینہ جہاں اس وقت بڑی تعداد میں صحابہ کرام آباد تھے اور وہ یزید کے ظلم کے سخت خلاف تھے۔ یزید نے ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم یہ کیا کہ اس نے کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ کے صحابہ کرام کو بھی طاقت کے زور پر چپ کرانے کا فیصلہ کیا۔ یزید نے اپنی فوج کو مدینے پر حملے کا حکم دے دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے مدینہ کے اطراف میں ایک بار پھر سے اسی طرح خندق کھود لی جس طرح اس سے کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ سے بچنے کے لیے کھودی گئی تھی۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خندق مسلمانوں کو کفار سے بچانے کے لیے کھودی گئی تھی، لیکن یہ خندق مدینہ کے مسلمانوں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے کھودی گئی تھی۔ لیکن اس بار یہ خندق مدینہ کو یزیدی فوجوں سے نہ بچا سکی۔ یزید نے اپنی فوج کو سخت آرڈر دیے تھے کہ اگر 3 دن تک مدینہ کے لوگ میری اطاعت قبول نہیں کرتے تب تم پوری طاقت سے مدینہ پر حملہ کر دینا، اور مدینہ میں تم جسے چاہو جہاں چاہو قتل کر دینا، اور مدینہ کے جس گھر کو چاہو لوٹ لینا۔ ظاہر ہے مدینہ کے صحابہ کرام نے یزید جیسے ظالم کی اطاعت قبول نہیں کی، سو یزید کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا۔ ان گنت صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کو یزید کے حکم پر شہید کر دیا گیا۔ مدینہ کے بہت سے گھروں کو لوٹنے کے بعد انہیں مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا، بلکہ کچھ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یزیدی فوج نے مدینہ کی مسلمان خواتین کو درندگی کا نشانہ تک بنایا۔ یزید کے اس حملے میں مدینہ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن مدینہ کا بہت بڑا حصہ مسمار اور ویران کر دیا گیا۔ اس حملے میں مدینہ کے کچھ لوگ جان بچا کر مکہ کی طرف نکل گئے۔ اس وقت مکہ میں مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے نواسے اور حضرت اسماء کے بیٹے تھے، جو یزید کے ظلم اور یزیدی حکومت کے سب سے زیادہ خلاف تھے۔ مدینہ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچانے کے بعد یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ پر حملہ کرے۔ اگر عبداللہ بن زبیر میری اطاعت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ عبداللہ بن زبیر کو مکہ میں قتل کر دیا جائے۔ یزید کی طرف سے حکم ملتے ہی یزیدی فوج مدینہ سے مکہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ ظاہر ہے عبداللہ بن زبیر ایک بڑے صحابی تھے اور اس نے یزید جیسے ظالم کی اطاعت نہیں کی۔ اس پر یزیدی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر اور اس کے حامیوں نے ڈٹ کر یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ کئی دن کی جنگ کے بعد بھی یزیدی فوج عبداللہ بن زبیر کو مارنے اور مکہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی۔ یزیدی فوج نے جب یہ دیکھا کہ تلوار کے زور پر عبداللہ بن زبیر کو ہرانا امپوسیبل ہے تو اس نے ایک نیا پلان بنایا۔ یزید کی فوج نے مکہ کے قریب اپنی منجنیقیں نصب کیں اور پورے مکہ شہر پر بڑے بڑے پتھر گرانا اور جلتے ہوئے گولے گرانا شروع کر دیے۔ اس زمانے کی جنگوں میں منجنیقیں یہی کردار ادا کرتی تھیں جو آج کل کی جنگوں میں خطرناک میزائل کرتے ہیں۔ یزید کی طرف سے پھینکے گئے یہ بڑے بڑے پتھر کعبہ کو بھی لگے اور اس بمباری کی وجہ سے کعبہ کافی ڈیمیج ہوا۔ یزیدی فوج نے مسلمانوں کے کیمپس پر جلتے ہوئے تیر فائر کیے اور جلتے ہوئے تیروں کی وجہ سے مسلمانوں کے کیمپس میں آگ لگ گئی۔ مسلمانوں کی پوری کوشش کے باوجود بھی یہ آگ پھیلنے لگی اور آخر کار کعبہ تک پہنچ گئی۔ یوں تاریخ میں پہلی بار کعبہ جلنے لگا اور عبداللہ بن زبیر سمیت مکہ کے سارے مسلمان بے یار و مددگار کھڑے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد اسی محاصرے کے دوران یزید اپنے ہیڈ کوارٹر دمشق میں مر گیا۔ یزید کی موت کی خبر جب مکہ میں اس کی فوج تک پہنچی تو یزیدی فوج مکہ کو فتح کیے بغیر اپنے ہیڈ کوارٹر دمشق میں واپس لوٹ گئی۔ یزیدی فوج جب مکہ کا محاصرہ چھوڑ کر واپس چلی گئی تو عبداللہ بن زبیر نے کچھ مدت کے لیے کعبہ کو ایسے ہی رہنے دیا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان جب مکہ آئیں تو وہ یزید کے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے معاویہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور اس نے اعلان کیا کہ اب میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کروں گا، بلکہ جس طرح پہلے یعنی خلافت راشدہ میں خلیفہ منتخب کیا جاتا تھا ٹھیک اسی طرح مسلمان اب بھی اپنا خلیفہ خود منتخب کریں۔
یزید کے اس 3 سال اور چند ماہ کی حکومت میں مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا۔ یزید کی اس حکومت میں 3 بڑے واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں آل رسول کی شہادت، پھر مدینہ پر حملہ اور صحابہ کرام کو شہید کرنا، اس کے بعد مکہ پر حملہ کر کے کعبہ کو آگ لگا دینا۔ اس سے پہلے حملے میں تو اللہ نے کعبہ کو بچا لیا تھا، کیونکہ کعبہ پر وہ حملہ ایک عیسائی بادشاہ نے کیا تھا، اور اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو یہاں کلک کریں۔ لیکن اس حملے میں کعبہ کو بہت نقصان پہنچا۔